نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد اپنا کام کریں گے. اذان سن کر مسجد کی طرف روانہ ہو گئے. جب مسجد کے دروازے پر پہنچے تو مؤذن کیا کہہ رہا تھا؟ اذان تو پہلے دے چکا تھا. تھوڑی دیر کے بعد مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر سست لوگوں کو جو ابھی تک اذان سن کر نہیں آئے تھے ان کو آواز دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا الصلاۃ جامعۃ، الصلاۃ جامعۃ، الصلاۃ جامعۃ. لوگوں جماعت ہونے والی ہے، اب تو آ جاؤ. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ کس کو گالی دے رہا تھا؟ اس جملے میں برائی کیا ہے؟ کسی کی نہ غیبت کر رہا ہے. اذان اس بیچارے نے دی ہے. اذان کو سن کر کچھ لوگ آ گئے، کچھ لوگ ابھی تک نہیں پہنچے. اب ان سست لوگوں کے لیے مؤذن دوبارہ دروازے پر آ چکا اور ان کو کہہ رہا ہے الصلاۃ جامعۃ، آ جاؤ جماعت ہو رہی ہے، وقت جماعت کا ہو چکا ہے تاکہ یہ لوگ اب تو آ جائیں. اس میں برائی کیا ہے؟ کس کو اس نے گالی دی ہے؟ لیکن صحابی نے جب یہ جملہ سنا فرمایا، فوراً ساتھی سے کہا اخرج بنا فإن هذه البدع، جلدی کرو اس مسجد سے باہر نکلو. اس مسجد میں نماز نہیں پڑھتا، اس لیے کہ اس میں وہ کام ہو رہا ہے جو محمد مصطفیٰ کے دور میں نہیں تھا. صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر اسلام کے دور میں اذان ہوتی تھی، آنے والا آ جاتا تھا، جس نے نہیں آنا وہ نہیں آتا تھا. لیکن اذان کے بعد کبھی پیغمبر کی زندگی میں بلال نے دروازے کے اوپر کھڑے ہو کر یہ کلمے نہیں کہے تھے. کبھی عبداللہ بن ام مکتوم نے یہ کلمات نہیں کہے تھے. جو کام پیغمبر کے دور میں نہیں ہوا یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ بدعت ہے. عبداللہ اس مسجد میں نماز پڑھنا بھی گوارا نہیں کرتا جس میں بدعت کا کام. اس لیے کہ مسجد کی تعریف قرآن میں ہے لمسجد اسست علی التقوی، مسجد وہ ہے جس کی بنیاد توحید پر رکھی گئی ہو، جس کی بنیاد تقوی پر ہو، جس کی اساس، جس کی بنیاد تقوی اور توحید پر نہ ہو وہ مسجد کے زمرے میں نہیں آتی. کون سی برائی تھی؟ صحابی نے جس مسجد میں نماز پڑھنا گوارا نہیں کیا، وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ انہوں نے وہ کام کیا جو نہ پیغمبر نے کیا نہ کرنے کا حکم دیا. یہ ہے بدعت. ایک عجیب تقسیم آج ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے اور وہ بھی کس کے حوالے سے؟ جنہوں نے پوری زندگی اسلام لانے کے بعد پوری زندگی بدعت کا کلا کما کیا، بدعت کی جڑیں اکھیڑ کر رکھ دی. ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ تقسیم کرنے والے کہ ایک بدعت حسنہ ہے، ایک بدعت سیئہ ہے. کہا یہ تقسیم کس کی ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. قربان جائیں جو بدعت کو جڑ سے نکالنے والے تھے. جب امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگ بڑی عقیدت میں آ کر مکہ سے سفر کرتے ہیں اور حدیبیہ کے مقام پر پہنچتے ہیں اور اس درخت کے نیچے جا کر بیٹھتے ہیں، بڑا ایک عجیب نظارہ ہے. کیوں؟ یہ درخت وہ ہے جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم وانزل السکینۃ علیہم. یہ وہ درخت ہے، یہ وہ شجرہ ہے جس کے نیچے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. لوگ عقیدت میں جا رہے ہیں، احترام میں جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، دور دراز سے آ رہے ہیں. امیر عمر کو جب یہ اندیشہ ہوا کہیں اس عقیدت میں آ کر قوم گمراہ نہ ہو جائے، گائے اور حکم دیا اور اس درخت کو جڑ سے اکھیڑ کر پھینک دیا. یہ غلط ہے. میں اس مغالطے کے ازالے سے پہلے یہ بات واضح کر دوں کہ جب یہ بات واضح ہو چکی کہ بدعت جو ہے کوئی اچھی چیز نہیں ہے، بدعت بری چیز ہے، اچھی چیز نہیں ہے. جب بدعت بری چیز ہے تو پھر بری چیز کو تقسیم کرنا کہ یہ بری چیز تو ہے اچھی، یہ بری چیز ہے اور ہے بھی بری،
یہ بری چیز ہے اور ہے اچھی، یہ ہو سکتا ہے؟ اس تقسیم کو نہ شریعت قبول کرتی ہے نہ انسانی عقل قبول کرتی ہے۔ اخلاق کے بھی خلاف، شریعت کے بھی خلاف، مزاج کے بھی خلاف کہ یہ بدعت یعنی یہ برائی اچھی ہے، یہ برائی برائی ہے، یہ بدعت حسنہ ہے، یہ بدعت سیئہ ہے، یہ تقسیم امیر عمر سے کہیں ثابت نہیں ہے۔ ہاں، تراویح کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے کہ امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باجماعت نماز تراویح کا حکم دیا اور مسلمانوں کو ایک امام کی اقتداء میں کھڑا کر دیا اور فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، یہ اچھی بدعت ہے، یہ اچھی بدعت ہے۔ لہذا اس جملے کو اخذ کر کے کہا کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں، ایک بدعت اچھی ہے اور ایک بدعت بری ہے۔ آئیے میں اس حدیث کو مکمل طور پر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے اور ذہن کے اندر جو انتشار ہے اس کا خاتمہ ہو جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ احادیث صحیحہ سے یہ بات ثابت ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تراویح باجماعت ہوتی تھی۔ یہ مسئلہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام کے دور میں باجماعت تراویح ہوتی تھی۔ ہوتا یوں تھا کہ کوئی اس کونے میں چند ساتھیوں کو لے کر باجماعت نماز تراویح پڑھ رہا ہے، یہ مسئلہ حدیث ثابت ہے۔ کوئی وہی کھڑے ہوئے باجماعت مختلف ائمہ کے پیچھے، مختلف ائمہ کی اقتداء میں جماعت تراویح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ثابت ہے۔ جو لوگ قرآن کریم کے حافظ نہیں تھے، کوئی اس حافظ کو پکڑ لیتا، کوئی اس کو پکڑ لیتا اور جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھ رہی۔ ایسا ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن تشریف لائے، آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ابی بن کعب کے پیچھے باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا اپنے ساتھ والے سے من ہؤلاء ماذا یصنعون، یہ کون سی نماز پڑھی جا رہی ہے؟ جواب دلا ہؤلاء ناس لیس معهم قرآن وابی بن کعب یصلی بہم، یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کے حافظ نہیں ہیں، ابی بن کعب ان کے امام بنے ہوئے ہیں اور یہ باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قد احسنوا، انہوں نے اچھا کیا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام اگر خالی خاموش بھی رہتے تب بھی یہ بات شریعت میں تھی، کیونکہ آپ کا خاموش رہنا یہ بھی دین ہے، یہ بھی اقرار ہے، اور خاص طور پر آپ نے کہہ دیا قد احسنوا، انہوں نے اچھا کیا ہوا ہے، یہ تو اور تصدیق ہو۔ باجماعت نماز مختلف ائمہ کی اقتداء میں نبی علیہ السلام کے دور میں ہوا، نمبر ایک۔ نمبر دو، نبی علیہ السلام کے دور میں ایک امام کے پیچھے باجماعت نماز، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ 3 راتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی، ان راتوں کے اندر اور کہیں جماعت نہیں تھی، سب لوگ محمد مصطفیٰ کے پیچھے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے معلوم ہوا یہ دونوں عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں تھے۔ مختلف ائمہ، مختلف امام ایک ہی وقت میں تراویح پڑھا رہے ہیں اور لوگ ان کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، یہ عمل بھی سنت سے ثابت ہے۔ اور ایک امام کے پیچھے پڑھنا سب کا، یہ بھی سنت سے ثابت ہے، یہ دونوں سنتیں ہیں۔ البتہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 راتوں کے بعد پھر آنا چھوڑ دیا۔ جب استفسار ہوا تو آپ میں خشیت ان یکتب علیکم، مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں تمہارے اوپر باجماعت یہ نماز فرض نہ ہو جائے۔ پھر آپ نہیں آئے، پھر لوگوں نے، حدیث میں واضح آتا ہے، پھر لوگوں نے مختلف ائمہ کے پیچھے نمازیں پڑھنا شروع کر دی۔ یہ ہوتا رہا، ایک سنت پہ عمل ہو رہا ہے اور ایک سنت متروکہ ہے، ایک سنت پر عمل ہو رہا ہے
کہ مختلف اماموں کے پیچھے نماز پڑھی جا رہی ہے.